الرحمن الرحیم۔ نو مولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت۔ گویا شروع میں ہی بچے کے کان میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تاکہ اس کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اذان اور اقامت کیا صرف مرد ہی دے سکتے ہیں یا عورتیں بھی اذان اور اقامت کہہ سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مرد حضرات موجود نہ ہوں اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں، حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہوں، تو پھر عورتیں بھی اذان اور اقامت کہہ سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرد حضرات اذان اور اقامت کہیں، لیکن اگر مرد نہ ہوں تو پھر عورتیں بشرطے کہ حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہوں وہ اذان اور اقامت بچے کے کان میں کہہ سکتی ہیں۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ نماز میں ایک سجدہ رہ گیا، ایک رکعت میں بھولے سے 2 سجدوں کے بجائے ایک ہی سجدہ کیا، سلام پھیر چکے اور بعد میں یاد آیا کہ ایک سجدہ رہ گیا، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز لوٹانا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ صرف سجدہ کرنا فرض نہیں بلکہ 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ لہذا ایک سجدہ بھی اگر رہ گیا کسی رکعت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کے اندر اگر یاد آ جائے تو جہاں یاد آئے وہیں سے فوراً سجدے میں چلے جائیں اور لوٹ کر آ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اور اگر نماز مکمل کر چکے ہوں تو ایسی صورت میں وہ نماز لوٹانا فرض ہوگا۔ تیسرا سوال ایک دوست کی جانب سے یہ آیا کہ عورت کی اگر طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ذرا سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں عورت کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر عورت حمل سے ہو، امید سے ہو، تو پھر عورت کی عدت ہوگی وضع حمل، یعنی کہ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا ہے اور بیوی حمل سے نہیں ہے اور اسے حیض آتا بھی ہے، نوجوانی کی حالت میں ہے، تو پھر جب تک 3 حیض نہیں آ جائیں گے، 3 ماہواری جب تک پوری نہیں ہو جائے گی تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت ایسی ہو کہ اسے حیض آنا بند ہو چکا ہے تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ مسجد میں اذان نہیں ہوئی اور عورتیں گھروں پر مسجد کی اذان سے پہلے ہی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کی اذان سے پہلے بھی خواتین وہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اگر کسی مرد کو بھی کسی ضروری کام سے کہیں باہر جانا ہے یا کوئی اور اسے عذر ہے تو وہ بھی اذان ہونے سے پہلے وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ اگر یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے، دعائے قنوت یہ ہر بندی کو یاد ہونا چاہیے، یاد نہیں ہے تو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو اسے چاہیے کہ اس موقع پر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، اور اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، لیکن دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے، بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس طرح سے ایک دوست نے یہ سوال کیا
کہ مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن پوری کٹ گئی، گردن پوری اس کے جسم سے الگ ہو گئی، تو اب وہ مرغی حلال رہے گی یا حرام ہو جائے گی؟ دیکھیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے، چاہے وہ مرغا مرغی ہو، بکرا بکری ہو یا بڑے جانور ہو۔ اس کے بعد غلطی سے اس کی گردن پوری الگ ہو گئی تو بھی وہ جانور حلال ہے، حرام نہیں ہوا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اس کی گردن کو ایک دم الگ کر دینا یہ مکروہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پوری گردن کٹ گئی ہے تو بھی وہ جانور حلال ہے، چاہے وہ مرغی ہو یا ایک بڑا جانور ہو، بکرا ہو، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ اپنا سوال کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔